السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیخ کاشف. آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. محمد بن سلمان نے ایک ایسی بات کر دی ہے کہ جس سے یہ بات اور بھی پختہ ہو جاتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب سے قریب تر آ چکا ہے اور حدیث پاک میں فرمائی گئی نشانی بہت جلد پوری ہونے والی ہے. اس بات کی تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا، اور جو معلومات اس چینل پر آپ کو فراہم کی جاتی ہے اس طرح کی ویڈیو بہت کم آپ کو یوٹیوب پر دیکھنے کو ملیں گی. اس لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے. دوستو، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ شروع ہونے سے بھی پہلے مشرق وسطیٰ میں عالم اسلام کا لیڈر سمجھے جانے والا ملک یعنی سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا، اور سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک امن معاہدہ ہونے ہی والا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کی غزہ میں جنگ شروع ہو جاتی ہے. مگر اس جنگ سے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ دوستانہ رشتہ قائم کر کے مسلمانوں کی عظیم قربانیوں کو بھلا کر اور ان قربانیوں کو رونقتے ہوئے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا بلکہ اسرائیل کے ساتھ ایک بہت بڑا تجارتی معاہدہ بھی کرنے والا تھا، جس سے خالصتاً اسرائیل اور امریکہ کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچنے والا تھا. مگر اللہ سبحانہ و تعالی کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور 7 اکتوبر 2023 کو غزہ سے اسرائیل پر ہزاروں اسکرٹ میزائل سے حملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسرائیل اور سعودی حکومت کی پیار محبت اور امن کی باتیں دم توڑ جاتی ہیں، اور غزہ میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے. اور آپ دیکھیے کہ دنیا کے امن کے منصفوں کو اسرائیل کی بربریت نظر نہیں آتی. مگر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی سعودی ولی عہد اسرائیل کو تسلیم کرنے اور امن معاہدے کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور سعودی ولی عہد کو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ اور اسے تسلیم کرنے کی وجہ سے اپنی موت کا ڈر ستا رہا ہے کہ اگر میں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا. جبکہ دوستو، کچھ مہینے پہلے محمد بن سلمان نے اپنے ملک میں اسرائیل کے خلاف سوشل میڈیا پر بات کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے تھے، اور اسی سلسلے کے تحت ایک حکومتی عہدیدار کو بھی گرفتار کیا تھا جو کہ ویژن 2030 پر کام کر رہا تھا. اور سعودی عرب میں ایک ایسے شخص کو بھی گرفتار کیا گیا جس نے سوشل میڈیا پر حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ امریکی فاسٹ فوڈ اور ان کے ریسٹورنٹوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور انہیں بند کیا جائے. جبکہ دوستو، سعودی عرب نے 1948 کے بعد سے آج تک باضابطہ طور پر کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. وہ اس لیے کہ سعودی عرب سو کالڈ اسلامی دنیا کا لیڈر ہے، اس لیے دنیا کے تمام اسلامی ممالک بھی سعودی عرب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب سے محمد بن سلمان سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے تو اس کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہو چکا ہے. اور محمد بن سلمان کے دور حکومت میں سعودیہ اور اسرائیل کے تعلقات کافی حد تک نارمل ہو چکے تھے، اور سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ ایک امن معاہدے کے قریب تھا. اور دوستو، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب آج تک ان ممالک کی فہرست میں آتا ہے جو ابھی بھی اسرائیل کو ایک ملک تسلیم نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے. ان ممالک میں پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، افغانستان اور سعودی عرب شامل ہیں، اور یہ تمام ممالک اسرائیل کو ایک ملک تسلیم نہیں کرتے، یعنی انہوں نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. مگر جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے تھے تو ان کے دور میں یو ایس اے نے ایک ایگریمنٹ شروع کیا تھا جس کا نام دا ابراہیم اکارڈ تھا. اور اس وقت کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے مڈل ایسٹ کے کئی عرب ممالک کو پریشرائز کیا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، جس میں سے بہت سے عرب ممالک نے اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کر لیا تھا. ان ممالک میں بحرین، یو اے ای، موراکو اور سوڈان شامل ہیں. اور یہ تمام وہ ممالک ہیں جنہوں نے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کیا بلکہ دا ابراہیم اکارڈ کے ایگریمنٹ پر دستخط بھی کر لیے ہیں. اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کانسپیریسی تھیوری ہے کہ ان معاہدوں کو کروانے کے پیچھے بھی محمد بن سلمان کا ہی ہاتھ تھا، اور اس نے بہت چالاکی سے پہلے چھوٹے عرب ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کروایا تاکہ حالات نارمل ہو سکیں، اور بعد میں محمد بن سلمان بھی اسرائیل کو آسانی سے تسلیم کر سکے. مگر آج محمد بن سلمان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا اتنا آسان نہیں رہا، جبکہ اسرائیل ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں کو شہید کر کے غزہ پر قبضہ کر چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب محمد بن سلمان بحرین، یو اے ای، موراکو اور سوڈان کی طرح اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا،
اور اگر اس نے ایسا کیا تو نہ صرف مسلم ممالک بلکہ سعودیہ عرب کے اندر بھی اس کی حکومت اور بادشاہت کو لے کر مزاحمت اور تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سعودی عرب اسلامی سربراہ ہونے کا اہل بھی نہیں رہ پائے گا۔ اسی لیے محمد بن سلمان مشرق وسطیٰ کی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے امریکی کانگریس کے ارکان سے یہ بات کہی کہ اگر میں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اور دوستو، یہ خبر امریکی میگزین پولیٹیکو نے پبلش کی کہ محمد بن سلمان نے امریکی کانگریس کے ممبران سے کہا کہ میں نے اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات کو نارمل کرنے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کے خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اور محمد بن سلمان نے مصر کے انور سادات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انور سادات کو 1980 میں اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، اسی طرح مجھے بھی اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ اور محمد بن سلمان نے امریکی کانگریس کے ممبران سے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اگر اسرائیل اور سعودی عرب کا کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو اسرائیلی معاہدے میں فلسطینی ریاست کے حصول کے لیے کسی حقیقی راستے کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یعنی دوستو، آپ دیکھیے کہ ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں کی زندگی اسرائیل تباہ کر چکا ہے، مگر محمد بن سلمان ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کی بات کر رہا ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ وقت بہت قریب آ چکا ہے، اور شاہ سلمان کی وفات کے بعد محمد بن سلمان بھی سعودیہ عرب پر زیادہ دیر حکومت نہیں کر پائے گا، کیونکہ عرب اور مشرق وسطیٰ کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، اور روایات میں ہمیں کچھ اسی طرح کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4286 میں یہ روایت درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف پیدا ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا، اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو امامت کے لیے پیش کریں گے، اسے یہ پسند نہ ہوگا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور اسی سلسلے کی ایک اور روایت کتاب الفتن از نعیم بن حماد میں صفحہ نمبر 967 میں درج ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیل جو کہ سردار ہے وہ اور اس کا بیٹا دنیا میں باقی نہ رہیں، یعنی بادشاہ کے بعد اس کے بیٹے کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اور دوستو، شاہ سلمان کی طبیعت ناساز ہے، اور محمد بن سلمان نے خود اپنی موت کی خبر دنیا کو دے دی ہے کہ اگر اس نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، وقت بہت قریب آ چکا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایمان والے ان مسلمانوں کے لشکر میں شامل فرما دے جو تیرے دین اور حق کے ساتھ باطل کے خلاف کھڑے ہوں گے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔